السلام علیکم ناظرین، ایک طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، جہاں ہندو اکثریت ہے اور وہ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہمارا ایک اور پڑوسی ملک بھی ہے، ایک ایسا ملک جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن پاکستان دشمنی میں بھارت سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل چکا ہے۔ یہ وہی مسلمان ملک ہے جس نے پاکستان کے قیام ہی کی مخالفت کی تھی۔ جی ہاں، وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا برادران اسلامی ملک افغانستان ہے۔ ناظرین، پاکستان جب 1947 میں وجود میں آیا تو دنیا کے تمام ممالک نے اس نئے ملک کو خوش آمدید کہا، لیکن افسوس ایک واحد ملک ایسا تھا جو مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ ملک تھا افغانستان، جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے قیام کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ افغانستان کا موقف تھا کہ سرحد یعنی ڈیورڈ لائن عارضی ہے اور پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جہاں سے ایک ایسی دشمنی کا آغاز ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ خوفناک ہوتی گئی۔ ناظرین، افغانستان نے صرف پاکستان میں مخالفت نہیں کی بلکہ پاکستان کے خلاف کھلے عام پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، کابل ریڈیو دن رات پختونستان کا نعرہ لگاتا۔ یہ وہی وقت تھا جب افغان حکومت علیحدہ پختون ریاست بنانے کا خواب دیتے ہی تھی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں بارہا ایسا ہوا کہ افغان فوج نے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر حملے کیے، جہاں تک کہ افغانستان نے روسی اسلحے سے لیس فضائیہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بھی فضائی حملے کیے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں پر بمباری کی گئی جس سے کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن پاکستان صبر کرتا رہا۔ ناظرین، اب ذرا غور کیجیے، افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، لیکن اس نے اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے پاکستان کی بجائے ملحد سوویت یونین سے حق پلا لیا۔ روس نے کابل کو اربوں ڈالر کی امداد دی، جدید ٹینک، جنگی طیارے اور ہتھیار فراہم کیے، اور انہی ہتھیاروں کو افغانستان نے پاکستان کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی وہی افغانستان جو آج فخر سے کہتا ہے ہم نے روس کو شکست دی، وہی افغانستان اس وقت روس کا اعلی کار تھا۔ ناظرین، 1980 کی دہائی سے صرف ایک سال قبل روس نے براہ راست افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ کابل کی حکومت، جو پہلے ہی ماسکو کی کٹ پتلی حکومت تھی، اب تو افغان فوج بھی سوویت جرنیلوں کے حکم پر چلنے لگی۔ روس نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا دیا۔ بارڈر کا بمباری، گولہ باری اور فضائی حملے روز کا معمول بن گئے، لیکن پاکستان بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے ڈٹ گیا۔ ناظرین، آج بعض افغان بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے سوویت یونین کو برباد کر دیا، لیکن طریقہ اصل رخ کچھ اور ہی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ کا مرکز پاکستان تھا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہیں دی۔ پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کو اسلحہ، تربیت اور فنڈ فراہم کیے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنگ کا اڈا بنے، یعنی اگر پاکستان سہولت نہ دیتا تو مجاہدین کھڑے ہوتے ہی نہ اور نہ سوویت یونین کو شکست ہوتی۔ یہ پاکستان کی قربانیاں تھیں جن کی بدولت ایک سپر پاور کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ناظرین، 1989 میں سوویت یونین پسپا ہو گیا اور افغانستان حالی ہو گیا، لیکن سوویت یونین کی حمایت یافتہ حکومت کچھ سال مزید قائم رہی اور پاکستان پر الزام لگاتی رہی، پھر افغان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اس جنگ سے طالبان کا عروج ہوا، جنہوں نے 1996 میں کابل پر قبضہ کیا۔ طالبان کے دور میں افغانستان میں نسبتاً امن قائم ہوا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے خوش نہیں تھیں۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملے ہوئے اور اس کے بعد افغانستان پر امریکی یلغار ہوئی۔ طالبان کی حکومت گر گئی اور کابل میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی جو مکمل طور پر امریکہ کی غلام تھی۔ ناظرین، اس وقت دنیا پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی اور پاکستان نے اپنی بقا کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ ناظرین، پاکستان نے امریکہ کو اپنے اڈے دیے، معلومات دی، لیکن اس کے بدلے پاکستان نے 70,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ تحریک طالبان پاکستان نے ملک کو خون میں نہلا دیا، لیکن امریکہ 20 سال کی جنگ کے باوجود افغانستان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ بھی پاکستان تھی۔ ناظرین، بالآخر 2021 آیا اور امریکہ کو افغانستان چھوڑنا پڑا۔ طالبان نے ایک بار پھر کابل پر قبضہ کیا۔ آج اکثریت افغان کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھگا دیا، لیکن ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ لاجسٹک تعاون ختم نہ کرتا اور پاکستان اپنی حکمت عملی نہ بدلتا تو امریکہ کبھی بھی افغانستان سے نہ نکلتا۔
روس ہو یا امریکہ، دونوں سپر پاوروں کو شکست دینے میں اصل کردار پاکستان کا تھا۔ ناظرین، آٹھویں بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان پر الزام تراشی کرتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے معاملات کا کشیدگی عروج پر ہے۔ بارڈر پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، مہاجرین کی واپسی اور تجارتی بندش تعلقات کو دن بدن بگاڑ رہی ہے۔ لیکن ایک بات تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، افغانستان کی آزادی اور سپر پاور کو شکست کے پیچھے افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہاتھ تھا۔ ناظرین، بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہمارا یہ مسلمان پڑوسی ملک افغانستان اکثر وقت میں بھارت سے بھی کئی ہاتھ آگے پاکستان سے دشمنی پر اتر آتا ہے۔ کبھی روس کے ساتھ مل کر فضائی حملے کرتا ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ مل کر پراپوگنڈا چلاتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روس ہو یا امریکہ، دونوں کی شکست کی کہانی پاکستان کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے اپنی قربانیوں سے تاریخ کا رخ موڑا اور دنیا کی دو سپر پاوروں کو شکست دی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔